بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ افغانستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ افغانستان کے لوگ یا ان کا جو انٹیلیجنسیا ہے وہ افغانستان پہ فوکس کرے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، وہ ٹوٹلی وہ جو کہتے ہیں نا پاکستان بیشنگ، اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، اگرچہ نام افغانوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس وقت جو طالبان ہے، کل تو امریکہ کے ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ طالبان ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے کابل کے علاوہ یا کابل کے قریب وہ محاصرہ وہ کر سکتے ہیں، اور 90 ڈیز میں جو ہے وہ کابل کو بھی لے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کافی ایگزیجریشن مجھے اس میں نظر آ رہی ہے۔ افغانستان آرمی از ویل ٹرین آرمی، ہائیلی اکوپڈ ہیں، اور اس وقت وہ میجر سٹیز پہ فوکس ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے شمال میں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ قندوز کی فال ہو گئی ہے، جوزجان، سمنگان، جو بغلان، تالقان، فرا، بدخشاں وغیرہ جو ہے، نیچے آ کے ساؤتھ میں نیمروز، ہرات پہ آلریڈی کنٹیسٹ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ طالبان نے پورا جو سرکٹ ہے نارتھ ٹو ساؤتھ، یعنی ابھی تو بدخشاں تک جو وہ آئے ہیں، کافی تقریباً 8 کے قریب صوبے جو ہے ان کے جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ اس سے ڈیفینیٹلی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بھی کافی ہوئی ہے، اگرچہ کئی صوبے ایسے ہیں جہاں پہ طالبان نے مقامی، جس طرح غزنی کا جو فال ہوا ہے ابھی، غزنی سینٹرل ڈسٹرکٹس پروونس، جس میں مقامی آفیشلز نے طالبان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جو ہے صوبہ ان کے حوالے کیا ہے۔ ابھی یہ صورتحال جو بن رہی ہے، پتہ نہیں کہ یہ واقعی طالبان اتنے پاورفل ہے کہ وہ لے رہے ہیں، یا حکومت جو ہے ان کو سپیس دے رہی ہے، کوئی اسٹریٹجی آئی ڈونٹ نو کہ پتہ نہیں لگ رہا، کیونکہ میں یقین نہیں کر سکتا ہوں کہ طالبان اتنے پاورفل ہے اور افغان آرمی اتنی کمزور ہے کہ صوبہ پہ صوبہ جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک انسانی لوگ طالبان کی ڈر سے جو ہے نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، زیادہ پریشر کابل پہ بڑھ رہا ہے، اور اس طرح جو لشکر گاہ یا کندہار وغیرہ میں جو ہوا اس سے ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرنل ڈسپلیسمنٹ کا بھی امکانات ہیں، مطلب ہے کہ ہجرت کا۔ لیکن ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے افغانستان کی امن پیس پروسیس، یا جتنا پاکستان کا کردار رہا ہے میرے خیال میں وہ کسی اور ملک کا نہیں ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اسپیشلی امریکہ، UN، خود افغان کی قیادت نے، کہ پیس پروسیس میں پاکستان نے بڑا شاندار کردار ادا کیا ہے، اسپیشلی طالبان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ کرنے میں، اور پھر بین الافغانی مذاکرات کو شروع کرنے میں۔ ابھی بین الافغانی مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، ریزن اس افغان اپنوں میں بیٹھے ہیں، لیکن ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اپنی پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں، طالبان اپنی پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں، دونوں جو ہے ایک انچ سپیس اپنے ایک دوسرے کو نہیں دے رہی ہے۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی یہی تاثر مل رہا ہے کہ اب یہ لڑائی کے موڈ میں ہے۔ اگر تھوڑا سا ڈاکٹر غنی صاحب ایک سٹیپ آگے آئے، تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو چھوڑ دے، اور تھوڑا سا طالبان جو اپنی پوزیشن کو چھوڑ دے تھوڑا سا آگے آ جائے، تو یہ بات بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جنگ میں شکست اور فتح یہ غلط کنسپٹ ہے۔ جنگ میں صرف شکست ہوتی ہے دونوں سائڈ کو، کسی سائڈ کو فتح نہیں ہوتی۔ جنگ ہے وہ اس میں زیادتیاں ہوتی ہے، کلنگ ہوتی ہے، مطلب ہے کہ لوگ جو ہے مرتے ہیں۔ تو جنگ میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے فتح کیا اور آپ نے شکست کا، یہ سب کی شکست ہوتی ہے جنگ میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور دوسری طرف میں پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ کراس بارڈر انفلٹریشن کی جو الزامات لگ رہے ہیں، پاکستان نے ان کو جتنے آفر کیے ہیں، میرے خیال میں جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی، اگر آپ برٹش ملٹری آفیسرز کو سنیں، اگر آپ امریکن ملٹری آفیسرز کو سنیں، جب وہ آتے ہیں وہ کنونس ہوتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا آفر کیا۔ پاکستان نے اگر بارڈر فینس کیا ہے، اس میں تقریباً 1200 کے قریب پورٹس یا چیک پوسٹ بنائے ہیں۔ افغانستان سائڈ کو بھی چاہیے تھا کہ 20 سال میں 200 سے زیادہ چیک پوسٹیں بنا لیتے، تاکہ جہاں پہ فینس میں کوئی پرابلم ہے، جہاں پہ آپ فینس نہیں ہے یا کمزور ہے، وہاں پہ افغان چیک پوسٹ بنا لیتے، کوئی سرویلنس اسٹرکچر بنا لیتے، اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسرجنسی ہے یہ پاکستان سے ہیں۔ اس طرح پاکستان نے جو آفر کیے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن، جوائنٹ آپریشنز وغیرہ کی، اس قسم کے آفرز افغانوں کو ایکسیپٹ، لیکن پرابلم یہ ہے
کہ جو اینٹی پاکستان پروپیگنڈا ہے وہ ایک سائڈ پہ ڈیفینیٹلی وہ کر رہے ہیں. افغان میں بہت چھوٹا سا ٹولہ ہے جسے ہندوستان جو ہے وہ چاہ رہا ہے، کیونکہ افغانستان اگر انسٹیبل رہا تو یہ پاکستان کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. افغانستان کی انسٹیبلٹی میں ایک ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ہے ہندوستان. دا ریزن از کہ ہندوستان مشرقی سائڈ سے پاکستان کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ جو سافٹ بیلی ہے فرام دا ویسٹ سائڈ، اور اس کے لیے انسٹیبل افغانستان جو ہے یہ ضروری ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کی امن پاکستان کی امن کی سلامتی ہے، پاکستان کی ترقی افغانستان. لیکن اگر دونوں بیٹھ کے بجائے اس کے گالیاں دینا، بجائے اس کے ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، بجائے اس کے دوسروں کے کہنے میں آ کے، کیونکہ یہ افغانستان میں 35 ملین عوام کا ملک ہے، وہاں پہ وہ ہے. اس طرح پاکستان میں اگر دونوں مل کے اس مسئلے کا حل نکالے، یہ بد اعتمادی سے کوئی فائدہ، 40 سال سے بد اعتمادیاں رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا ہے. دا بیسٹ اس کے ڈاکٹر غنی صاحب بھی اپنا میگنانیمیٹی شو کرے، ہیبت اللہ صاحب بھی اپنا میگنانیمیٹی شو کرے، سامنے آئے. ساتھ ہی جو ریجنل کنٹریز ہے، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، روس، چین وغیرہ، ان کو ملائے، اسپوائلرز کو نہ ملائے. یہ ایک UN سیکیورٹی کونسل میں اگر آپ نے پاکستان کو نہ بلائے تو کیا تیر مارا آپ لوگوں نے. مطلب یہ کہ صرف سچویشن کو جو ہے وہ جو رشین ڈپلومیٹ کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اس سے کچھ نہیں، یا کچھ ہندوستانی اخباروں نے اس کو رپورٹ کیا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا لیکن نقصان زیادہ ہوا، کیونکہ وہ مڈی واٹر جو ہے اس کو مزید آپ نے خراب کر دیا. تو یہ ایک تھا. تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دس از دا ٹائم کہ پاکستان افغانستان دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. پاکستان سے جتنا ہو سکتا ہے دونوں جوائنٹلی جتنا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو انفولڈنگ انسانی المیہ ہے اس سے ہم بچ سکیں.